اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ اللہ رب العزت کی جانب سے دیا ہوا مال اور پیسہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کے بالمقابل مال کے اندر بخل کرنا، کنجوسی کرنا، اس کی مذمت بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں جن آیات میں اللہ رب العزت نے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، جو مال اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، چاہے جتنا بھی عطا فرمایا ہو، زیادہ ہو، کم ہو، درمیان میں ہو، جو بھی ہو، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ہم اس مال کے اندر آزاد نہیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جہاں پر آتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے سوال کریں گے، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور اس مال کو پھر تم نے کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اگر بندے نے صحیح جگہ سے کمایا ہے اور صحیح جگہ پر خرچ کیا ہے تو اجر و ثواب ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اور اگر بندے نے غلط جگہ سے کمایا ہے، غلط جگہ پر خرچ کیا ہے، صحیح جگہ سے کمایا ہے اور غلط جگہ پر خرچ کیا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر اگر اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور اپنے فضل کا معاملہ میدان محشر میں نہیں کیا تو بندہ پھنس جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرنا ہے اور دل میں ہمیشہ یہ سوچتے رہنا ہے کہ جو مال اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی میرے اوپر اخلاقی فریضہ ہے کہ میں غریب، فقراء، مساکین کے اوپر اس مال میں سے خرچ کروں۔ زکوٰۃ تو نکالنی ہی نکالنی، وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے مال ہمیں عطا فرمایا ہے، اور عجیب و غریب فضائل قرآن کریم میں موجود ہیں۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی نا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی کرتے ہیں، یعنی ہر جگہ پر دیتے ہیں، ہر موقع پر دیتے ہیں، کوئی موقع جانے دیتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کو اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آخرت میں، میدان محشر میں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا۔ میدان محشر میں علامہ سعودی رحمۃ اللہ علیہ البدور الصافرہ کے اندر ایک مفسر کا قول نقل کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت نقل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد ایک مفسر کا قول نقل کیا ہے کہ میدان محشر کے اندر کوئی ایسا بندہ آ گیا، نہیں آ سکتا ہے لیکن ایک پل کے لیے مان لیتے، بالفرض آ گیا،
کہ جس نے 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے برابر نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں آ کر اللہ کے جلال کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کی ناراضگی کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کی ہیبت کو دیکھ کر، اللہ کی جلالت شان کو دیکھ کر وہ بندہ بھی یوں کہے گا کہ آج میرے بچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہر وقت خرچ کرتے رہیں گے، دینے کی جگہ پر دیتے رہیں گے، نہ دینے کی جگہ پر اپنے آپ کو بچا لیں گے، جہاں پر شریعت نے دینے سے انکار کیا ہے، استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو ایسے لوگ ایسے ہولناکی کے منظر کے اندر بھی امن میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے نہ ان کو کسی قسم کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اس لیے جو مال اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس مال کے اندر سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کے بہت سارے سلسلے میں واقعات ہیں، میں چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائی جائے، سمجھ لینا کہ وہ انسان بخیل اور کنجوس نہیں ہو سکتا ہے، وہ بخل سے بری ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 1، جو اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ بخیل انسان کبھی بھی اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اور ہمارے یہاں پر ایک نئی بیماری چل پڑی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم مال کی زکوٰۃ تو میرے دوستوں نکالتے لیکن اندازے سے نکال دیتے ہیں، نہیں، مکمل حساب و کتاب لگا کر زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے۔ اوپر چلی جائے گی تو چلے گا، لیکن زکوٰۃ میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اپنے مال کو پاک رکھنے کا۔ اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس مال کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو بندہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد ہاسپٹلوں کے اندر، رپورٹوں کے اندر، میڈیکلوں میں اللہ رب العزت اس مال کو ختم کر لیتے ہیں۔ کسی کیس کے اندر پھنس گئے، عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں، رشوتوں کے دینے میں، اللہ رب العزت وہاں پر بندے کو لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ اپنی مال کو زکوٰۃ ادا کرتا ہو وہ بندہ بخیل نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ مہمان نوازی کرتا ہو، مہمان نواز ہو، تو وہ بندہ بھی بخیل اور کنجوس نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان مصیبتوں میں خرچ کرتا ہو، چاہے اپنی اوپر مصیبت آئے تو خرچ کرتا ہو، اپنی اولادوں پر مصیبتیں آتی ہو تو خرچ کرتا ہو، یا اس طریقے سے اپنے علاقے میں کوئی بندہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کے اوپر کچھ حالات آ گئے، کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی فیملی کا ممبر بیماری میں آ گیا، اور جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہمیں خرچ کرنا ہے، تو لوگ فوراً دیتے ہیں۔ لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر میرا پیسہ لگ جائے۔ تو اس طریقے سے مصیبتوں کے اندر جو بندہ خرچ کرتا ہو نا، تو وہ بندہ بخیل اور کنجوس نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبدالعزیز ابن رواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، بیماریوں کو چھپانا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 2، صدقے کو چھپانا، بند بٹھی میں کسی بندے کو دے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بندے نے داہنے ہاتھ سے دیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا دیا، یعنی انتہائی چھپ کر دینا اور صدقے کو چھپا دینا۔ نمبر 2 اور نمبر 3، مصیبتوں کو چھپانا۔ ہر بندے کے اوپر حالات ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو لوگوں کے سامنے بتائیں گے اور خواہ بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ چلو بندہ اپنے مصائب کے حل کے لیے لوگوں کے سامنے مشورے کے لیے پیش کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک بندہ بس شکوہ شکایت کے طور پر لوگوں کے سامنے مصیبتیں بیان کرتا پھرتا ہے، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اور جو انسان اپنی مصیبتوں کو چھپا لیتا ہے، یہ گویا کہ اس کے پاس جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو خیر میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری ترغیبیں قرآن کریم میں دی، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کی مذمت بھی بیان کی ہے اور صدقہ اور سخاوت کی ترغیب دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگان دین کو بڑے عجیب سخاوتوں سے نوازا تھا۔ بہت سارے واقعات تھے، میں ابھی ایک واقعہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور باقی واقعات انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 3 دوست جمع ہوئے اور تینوں نے آپس میں بحث کرنا شروع کی۔
کہ ہمارے زمانے کے اندر سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی قیس بن سعد ہیں. دوسرے نے کہا کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اور تیسرے نے کہا کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی عرابہ اوسی رحمت اللہ علیہ ہیں. جب یہ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو ان کی بحث ہے نا بہت زیادہ طول پکڑ گئی، جھگڑے کی نوبت آ گئی. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم تینوں مسکین، فقیر، محتاج، مسافر بن کر اپنے اپنے سخیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دیتے ہیں، اور آخر میں جا کر ہم فیصلہ کریں گے متفقہ طور پر کہ ان تینوں میں سے سخی کون ہیں. ہماری بحثیں کس میں ہوتی ہیں، اور ہمارے بزرگان دین اور ان کی اولادوں کی جو بحثیں ہوتی تھی وہ کس میں ہوتی تھی، یہ ذرا ہم دیکھیں. تو جس شخص نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے بڑے سخی ہے، وہ ان کے پاس گیا. اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے اوپر جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنا پاؤں رکاب کے اندر ڈال دیا تھا. یعنی بالکل جیسے ہمارے زمانے میں کہیں کہ بندے نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، بس اس زمانے میں وہی دروازہ تھا. سواری کے اوپر سوار ہو رہے تھے، پاؤں کے اندر یعنی جو پاؤں تھا وہ رکاب میں ڈال دیا تھا. اور وہ بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ بڑے سخی ہیں، آپ محتاجوں کو دیتے ہیں، فقراء کو دیتے ہیں. میں بھی فقیر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اس لیے آپ میری ضرورت کو پورا فرما لیں. اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کے اوپر جو سامان تھا نا وہ سارا کا سارا اس کو دے دیا کہ تو لے لے. اور وہ سواری پر سامان معمولی نہیں تھا، اس سواری کے اوپر بہت ساری ریشم کی چادریں تھیں. ریشم تو بہت مہنگا آتا ہے، اس زمانے بھی مہنگا تھا، تو ریشم کی چادریں تھیں، وہ بھی اس کو دے دی. اور 400 دینار اس کو دیے، اور ایک خوبصورت تیزدار چمکدار تلوار تھی نا وہ بھی اس کو دے دی. اور جا کے ہاں اس کو کہا کہ تو لے جا. وہ بندہ لے کر چلا گیا. دوسرا بندہ جس نے یوں کہا تھا کہ قیس بن سعد یہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی ہیں، وہ ان کے پاس گیا. وہ آرام کر رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باندی آئی اور کہا کہ آپ اپنے آقا اور اپنے سید اپنے مالک کو جگاؤ، اس لیے کہ مجھے اپنی ضرورت کو پیش کرنا ہے. اس نے کہا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں آپ کی ضرورت کو پورا کر لوں، بھلے میں ان کی باندی ہوں لیکن مجھے کھلی آزادی ہے. اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، میری ضرورت کو پورا کر لے. تو وہ باندی اندر سے ایک تھیلی لائی اور وہ تھیلی اس بندے کو دے دی، اور اس کے اندر 700 دینار تھے. کتنے دینار تھے؟ اس زمانے کے 700 دینار. نمبر 2، اس نے کہا کہ سامنے اونٹ کا باڑا ہے، بہت سارے اونٹ وہاں پر باندھے ہوئے ہیں، تم کو جو اونٹ پسند آتا ہو تم وہاں سے لے لو. ایک اونٹ بھی دے دیا. اور دے کون رہا ہے؟ نوکر اور باندی دے رہی ہے. آقا تو سویا ہوا ہے، قیس بن سعد تو سوئے ہوئے ہیں، ایک غلام بھی دے دیا. اور اس نے کہا ایک اونٹ دیا، 700 دینار دیے، اور اوپر سے ایک غلام بھی دیا خدمت کے لیے کہ غلام بھی تم لے جاؤ. بہرحال وہ بندہ لے کر چلا گیا. قیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے نا تو باندی نے بتایا کہ میں نے اس طریقے سے آپ کو پوچھے بغیر اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال میں سے سخاوت کی ہے. قیس بن سعد کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس باندی کو کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر لیا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہماری بیوی ہماری رشتہ داروں کے اوپر ہم کو پوچھے بغیر اگر وہ خرچ کر لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تو نے خرچ کیوں کیا، تو نے کیوں خرچ کر لیا، ہم فوراً سوال کرتے ہیں. تیسرا بندہ جس نے یوں کہا تھا کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی عرابہ اوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بندہ ان کے پاس گیا. اور اس وقت عرابہ اوسی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اپنے دونوں غلاموں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے. تو بندہ جا کر کہتا ہے کہ عرابہ آپ بڑے سخی ہیں، میں مسافر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، آپ مجھے کچھ دے دیجیے. عرابہ اوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، حالات تھے. تو فرمانے لگے کہ ہائے محتاجگی، میرے پاس ایک درہم اور ایک دینار بھی نہیں ہے،
کہ میں تجھے دے سکوں، لیکن ایک کام کر بیٹا، جب تو آیا ہی ہے تو یہ جو دو میرے غلام ہیں جس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر، جن کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف، ان دو غلاموں کو تو لے جا۔ وہ بندہ چونک گیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ دو غلام تو آپ کے سہارے ہیں، آپ کی دو آنکھیں ہیں، آپ ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، میں آپ کا سہارا توڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن سخاوت کا جذبہ تھا نا، تو کیا کہا؟ اور اب اوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا لے لو، اگر نہیں لیتے ہو تو میں ان دونوں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اس بندے نے مجبوری کے اندر لے لیے اور وہ بندہ لے کر چلا گیا، اور اب اوسی رحمۃ اللہ علیہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچے ہیں، مسجد سے گھر پر پہنچے ہیں، اور جب گھر پر پہنچے تو گھر والوں نے دیکھا کہ اتنی ٹھوکریں انہوں نے کھائی تھی کہ ان کے چہرے کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے تھے۔ لیکن سخاوت کا جذبہ تھا تو یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ بھی دے دیا۔ اللہ کرے کہ ایسا سخاوت کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں سخاوت کے بہت سارے واقعات بھی پیش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کس طریقے سے بندے کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی واقعات ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سخاوت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔